ہے. دیکھیں ہم مسلمانوں میں انصاف نہیں ہے, ان ملکوں میں بڑا جسٹس ہے, فوراً جواب ملتا ہے. جناب یہی تو قرآن نے کہا تھا. ہم نے اپنے کاموں کو نہیں نافذ کیا نا, ہم اپنی شریعت کو نافذ کر دیں تو آج بھی مسلمان ممالک ون آف دا ٹاپ ہو جائیں گے انصاف کے معاملے میں, قانون کے معاملے میں, اور جناب جرائم 0% ہو جائیں گے. پرابلم یہ ہے ہم قرآن کو بھلا بیٹھے, شریعت کو بھلا بیٹھے, اور دوسری قوموں سے انسپریشن لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا, درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا, درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا, یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. پرابلم یہی ہے, ہم کہتے ہیں جناب باہر بڑی صفائی ہے, بڑے جناب کلین ماحول ہے. حدیث نہیں سنی, صفائی نصف ایمان ہے. کس مذہب میں یہ کہا گیا کہ نصف ایمان, نصف آف دا ریلیجن, ہاف آف دا ریلیجن صفائی ہے؟ نبی پاک نے فرمایا. کتنی تعلیمات, طہارت. مسلمان سے زیادہ پاک کون رہتا ہے؟ بار بار وضو کرنے کا کیوں کہا گیا آپ کو؟ غسل کرنے کا کیوں کہا گیا؟ جمعے کو غسل فرض بھی نہیں ہے تو جمعے کو سنت ہے, سنت والا غسل کریں. بار بار صفائی, پاکیزگی, پیورٹی. اسلام ہماری تو نماز کی شرائط میں سے طہارت ہے. جب تک طہارت نہیں ہوگی ہم نماز شروع نہیں کر سکتے. ہم صاف نہ ہوں, بے غسل ہیں تو قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے, قرآن پڑھ بھی نہیں سکتے. بے وضو نہ ہو تو قرآن اٹھا نہیں سکتے. ہم سے زیادہ کون صفائی کی بات کرتا ہے؟ مگر پرابلم یہ ہے کہ ہمارے اندر اسلام نہیں آتا, ہم اسلامی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے, اور دوسری قوموں سے انسپائر ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یار کتنے ادب سے بات کرتے ہیں, کتنا پولائٹ بات کرتے ہیں. ارے اسلام کو تو پڑھیں. اسلام کہتا ہے ملاقات کریں تو کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسکرانا صدقہ کہا گیا اسلام میں. اگر آپ اسلام کی تعلیمات کو ہم امپلیمنٹ کر لیں نا, ہم سے زیادہ پولائٹ, ہم سے زیادہ خوش اخلاق, ہم سے زیادہ مینرز والی کوئی قوم ہی نہیں ہو سکتی. ہم خامہ خواہ دوسرے لوگوں سے متاثر ہو رہے ہیں. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو رول ماڈل ہے نا. نہ ان کو پڑھا, نہ ان کو سمجھا, نہ ان کو فالو کیا, اور دوسرے لوگوں نے ہماری کتابوں سے اٹھایا, امپلیمنٹ کر لیا. تھوڑا سا ہسٹری پڑھا بھی کرو. آج یورپ آپ کو بڑا صاف ستھرا چمکدار دکھتا ہے. صدیوں 200-300 سال پہلے یورپ میں غسل خانے نہیں ہوتے تھے. لوگ کئی مہینوں تک گندے رہتے تھے. پڑھیں آپ ان کو. ہمارے پاس اس زمانے میں ہمارے بادشاہوں نے وضو خانے, غسل خانے اور حمام بنائے گئے. یعنی مسلمان صدیوں سے پاک صاف ستھرے رہنے والی قوم. یہ سب چیزیں وہاں نہیں تھیں. اب بھی اگر آپ کا کبھی موقع ملے, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یورپ کے اب بھی اگر کسی پرانے ہوٹل میں چلے جائیں, کسی پرانے گھر میں جائیں, تو جو بیسن ہوتی ہے نا, اس میں دونوں نل ساتھ کھلتے ہیں. ٹھنڈے پانی کا الگ ہوگا, گرم کا الگ ہوگا. تو میں سوچنے لگا کہ یار اس سے کیسے ہاتھ منہ دھوئیں گے, اتنا ٹھنڈا اور اتنا گرم. تو بتایا اس کو بند کر کے اسی میں پانی جمع کرتے ہیں اور اسی کے اندر منہ دھو رہے ہوتے ہیں. اب بتائیں یہ پاک صافی ہے یا گندگی ہے؟ یعنی یہ سب چیزیں نہیں سمجھ آئیں پچھلی قوموں کو. الحمدللہ یہ اسلام نے ہمیں تعلیمات دی, اور ایسی بہت ساری باتیں ہیں. اگر میں صرف کبھی موقع ملا نا, تو میں اسلام کی خوبصورتی اور ہماری انسپریشن جو دوسری قوموں سے, اس پر کبھی ہم بیان کریں گے کہ جس بات سے آپ دوسری قوموں سے متاثر ہوتے ہیں, چاہے وہ انصاف ہو, چاہے وہ صفائی ہو, چاہے وہ قانون ہو, چاہے وہ وقت کی پابندی ہو. وقت کی پابندی کی بات کر لو. لوگ کہتے ہیں یار وقت کی پابندی, بیرون ملک میں جاتے ہیں تو نہ ٹرین لیٹ ہوتی ہے, تو نہ جہاز لیٹ ہوتا ہے, لوگ ٹائم پہ آتے ہیں, ٹائم پہ جاتے ہیں. مجھے بتائیں کوئی ایک مذہب بتائیں, کوئی ایک ریلیجن بتائیں جس میں اتنی وقت کی پابندی ہو جتنی اسلام کے اندر وقت کی پابندی ہے. اب کیسے آپ کہیں گے, مجھے بتائیں. ہماری تو ایسی وقت کی پابندی ہے, 1 منٹ زیادہ ہم سحری بند نہیں کر سکتے, 1 منٹ پہلے ہم افطار نہیں کر سکتے, 1 منٹ اوپر ہو جائے تو ہم ظہر کی نماز نہیں پڑھ سکتے. نماز ٹائم کے اندر, ابھی 1 منٹ باقی ہے تو نماز شروع نہیں کر سکتے. شروع بھی ٹائم کے اندر کرنی ہے, ختم بھی ٹائم کے اندر کرنی ہے. افطار ٹائم پر, سحری ٹائم پر. اچھا سبحان اللہ, ہمارے اوقات ابکار سارے نماز کے ٹائم پر. دیکھیں اسلام کے 5 فرض ہیں نا, مین جو پلر آف اسلام, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, اور پھر آ گیا اللہ پر ایمان لانا, توحید. ان چاروں میں وقت کی اہمیت دیکھیں. نماز بغیر ٹائم کی پابندی سے نہیں ہو سکتی. روزہ بغیر ٹائم کی پابندی سے نہ شروع ہو سکتا ہے نہ افطار ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تیسرا کیا ہے, زکوٰۃ. زکوٰۃ میں ٹائم کیا ہے, جب تک سال نہیں گزرے گا, سال گزرنے کے بعد, ٹائم پورا ہونے کے بعد ہماری زکوٰۃ ہم پر لاگو ہوگی. چوتھا کیا ہے, حج. اللہ اکبر, کیسی ٹائم کی پابندی ہے.
جس دن عرفات جانا ہے اس دن عرفات جانا ہے. غروب آفتاب سے پہلے نہیں نکلنا تو نہیں نکلنا. رات مزدلفہ میں گزارنی ہے تو مزدلفہ میں گزارنی ہے. طواف الزیارہ کا ایک پرٹیکولر ٹائم ہے, اسی ٹائم میں طواف الزیارہ کرنا ہے. اتنے بجے سے لے کر اتنے بجے تک رمی کرنی ہے. پوری دنیا کے مسلمانوں کو نماز اور فرائض کے اندر ٹائم کا پابند بنایا جا رہا ہے, سکھایا جا رہا ہے, صفیں درست کر کے ڈسپلن سکھایا جا رہا ہے. اس سے زیادہ کس مذہب میں ہے؟